السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم وادی کندیا اشبدار سے سوات کی طرف پیدل سفر کر رہے ہیں، اور یہ سفر تقریباً 8-10 گھنٹے کا سفر ہے میرے خیال میں۔ اور میرے ساتھ میرا ایک ماموں ہے، ایک دادا جان ہے۔ میں اپنی زندگی میں پہلی بار یہ سفر کر رہا ہوں، اور یہاں کا موسم بہت ہی اچھا ہے، گرمی تو بالکل بھی نہیں ہے، اور یہاں پہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، اور انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے آگے، بہت ہی خوبصورت جگہ ہیں۔ ہواؤں میں بکھرنا ہے، ہواؤں میں بکھرنا ہے، تمہیں خوشبو کی مانند اب ہواؤں میں بکھرنا ہے، تمہیں خوشبو کی مانند اب ہواؤں میں بکھرنا ہے، تمہیں ہریالیوں پہ مثل شبنم اب نکھرنا ہے، تمہیں خوشبو کی مانند اب ہواؤں میں بکھرنا ہے، اکیلے گردشوں میں تم رہو گے آخر کب تک، اکیلے گردشوں میں تم رہو گے آخر کب تک، تمہیں دریا کی مانند اب سمندر میں اترنا ہے، تمہیں ہریالیوں پہ مثل شبنم اب نکھرنا ہے، ہواؤں میں بکھرنا ہے، ہواؤں میں بکھرنا ہے، تمہیں خوشبو کی مانند اب ہواؤں میں بکھرنا ہے، اگر ڈوبے ہو تم مغرب کی جانب گھپ اندھیروں میں، اگر ڈوبے ہو تم مغرب کی جانب گھپ اندھیروں میں، تمہیں مشرق کی جانب ان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اب ہم پہنچ چکے ہیں جبہ، جو پہاڑ میں دکھا رہا تھا، ہم اس پہاڑ کے اوپر چڑھ چکے ہیں، اور ابھی تک جتنا سفر ہم نے کیا ہے وہ تھوڑا لمبا تھا لیکن مشکل نہیں تھا۔ ابھی کہتے ہیں کہ یہ سفر تھوڑا مشکل آ رہا ہے، کیونکہ ہم نے اس پہاڑ کے اوپر چڑھنا ہے، تو یہ تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے، لیکن بہرحال مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اور یہ دیکھ لیں، یہ بہت خوبصورت جگہ ہے، یہاں پہ دیکھ لیں ایک سائڈ پہ پانی آ رہا ہے، دوسرے سائڈ پہ یہ دیکھیں، یہ بہت خوبصورت پھول ہیں، دکھاؤں گا میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو۔ اور یہ سامنے ہمارے کچھ لوگ ہیں، وہ بکریوں کے ساتھ رہتے ہیں، جو شانگلے سے آتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں، شانگلے سے آ کر یہاں رہتے ہیں، اور یہاں 1-2 مہینے گزار کے گرمیوں کا سیزن یہاں گزارتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کے پاس جائیں گے، اور ان کی جو بکریاں ہیں وہ بھی انشاءاللہ تیروں سے ابھرنا ہے، تمہیں ہریالیوں پہ مثل شبنم اب نکھرنا ہے، تمہیں خوشبو کی مانند اب ہواؤں میں بکھرنا ہے، تمہیں خوشبو کی مانند اب ہواؤں میں بکھرنا ہے، تمہیں سب وقت کے نمرود اور فرعون ڈرائیں گے، تمہیں سب وقت کے نمرود اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اب ہم پہنچ گئے ہیں سوات اور کوہستان کے بالکل بیچ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس طرف آپ دیکھیں گے تو یہ سوات ہے، اور یہ چھوٹی سی جھیل نظر آ رہی نیچے، اور اس طرف آپ دیکھیں گے تو یہ کوہستان ہے، اور یہ دیکھیں میرے سامنے خوبصورت جھیل نظر آ رہی، کافی دور ہے لیکن یہ اپنے مثال آپ ہے،
یہ بالکل پہاڑوں کے بیچ میں یہ جھیل ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے، آپ دیکھ لیں۔ اور یہ میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں، بالکل پہاڑوں کے بیچ میں یہ جھیل ہے اور یہ کوہستان ہے۔ اس پہاڑ پہ ہم لوگ نیچے سے آئے ہیں، بہت ہی مشکل راستہ تھا یہ، کیونکہ بالکل چڑھائی تھی اور اس چڑھائی کو ہم نے ختم کیا۔ اب ہمارا آگے کا جو سفر ہے وہ چڑھائی نہیں ہے بلکہ اترائی ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ سوات ہے، یہاں سے آگے سوات سٹارٹ ہو رہا ہے۔ یہ کوہستان کے پہاڑ ہیں اور یہ دیکھیں، یہ سوات کے پہاڑ ہیں۔ ماشاءاللہ دونوں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں اور بہت ہی خوبصورت منظر ہے۔ یہ سامنے والے جھیل تو مجھے بہت پسند آئی ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے۔ اور ایک جھیل اس کے اوپر اور ہے، لیکن وہ یہاں سے نظر نہیں آ رہی ہے، وہ اس جھیل سے بہت بڑی ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ اور یہ سوات کے سائڈ پہ ایک چھوٹی سی جھیل ہے، لیکن بہرحال یہ اتنی بڑی نہیں ہے۔ پھر ڈرائیں گے تمہیں، لیکن ہمیشہ اپنے خالق سے ہی ڈرنا ہے۔ تمہیں ہریالیوں پہ مثل مونږه اپر کوستان نه راغلیو، د خیره سره د سوات د کندهار نه راووختو او سر هم بنالو. دا اولنی پنډغال ته مونږ خیریت سره ورسېدو او زمونږ د ملګرو دا جذبه ده چې مونږ اخوا دخوا دا ویډیو هم وکړو او چکر به وکړو او دا دنیا به ووینو، سوات به هم ووینو. دې دپاره مونږ راغلي، مونږ سره یو زما نوسی دی، زما وراره دی مولانا نورالحق صاحب. مونږ اوس سوات ته کوز شوي یو. دلته کې لاره کې د اولنی پنډغال کې اجړانو، هغه اجړانو مونږ چایو ته منې کړی دی، چایو دعوت دی. دې دپاره مونږ لږ ناست وو، مونږ ویل لږ خبره کوو او دې دپاره چې شبنم اب نکھرنا ہے، تمہیں خوشبو کی مانند اب ہواؤں میں بکھرنا ہے، تمہیں خوشبو کی مانند اب ہواؤں میں بکھرنا ہے۔ ہزاروں امتحانوں کا تمہیں جب سامنا ہوگا، ہزاروں امتحانوں کا تمہیں جب سامنا ہوگا، تمہیں ہر امتحان سے مسکرا کر تب گزرنا ہے، تمہیں ہریالیوں پہ مثل شبنم اب نکھرنا ہے۔ جی دوستو، ہم پہنچ گئے سوات پلوگا۔ یہاں تک جتنا سفر تھا وہ پیدل تھا، یہاں سے آگے انشاءاللہ گاڑی میں جائیں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کبھی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہواؤں میں بکھرنا ہے، ہواؤں میں بکھرنا ہے، تمہیں خوشبو کی مانند اب ہواؤں میں بکھرنا ہے، تمہیں وہ زخم کھا کر عمر بھر پھر صبر کرنا ہے، تمہیں ہریالیوں پہ مثل شبنم اب نکھرنا ہے، تمہیں خوشبو